السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ جہاں کہیں رہیں خیر خیریت سے رہیں اور کبھی آپ کے نزدیک کوئی غم نہ آئے، اور اللہ پاک کی ذات آپ کو اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ دوستوں، آج کی اس ہارر سٹوری کا ٹاپک ہے کٹا ہوا پنجہ۔ یہ واقعہ کافی پراسرار ہے۔ واقعہ سناؤں گی انہی کی زبانی کہ جنہوں نے واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی جانب مزید کسی دیری کے بغیر۔ آج شام سے ہی تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہوا میں خنکی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر زاہد اپنے کلینک میں مریضوں کو چیک کر کے دوائیں دیتے جا رہے تھے۔ آج مریض بھی کچھ زیادہ تھے کیونکہ دوسرے دن اتوار تھا اور کلینک بند رہتا تھا۔ زاہد کا یہ کلینک شہر سے 30 کلومیٹر دور ایک دیہات میں تھا۔ راستے میں ایک طویل علاقہ بہت سنسان جنگل کا پڑتا تھا۔ زاہد چاہتا تھا کہ جلد از جلد مریضوں کو نپٹا کر گھر چلا جائے، کیونکہ اب بارش شروع ہو چکی تھی۔ پھر بھی آخری مریض جانے تک رات کے 10:30 بج چکے تھے۔ زاہد نے سامان سمیٹا اور رین کوٹ پہن کر باہر آ گیا۔ دواخانے کا شٹر بند کر کے مڑا اور تیز بارش میں بائک کو سڑک پر لا کر شہر کی طرف موڑ دیا۔ کچھ ہی دور چلا ہوگا کہ سامنے کوئی ہاتھ ہلا کر زاہد کو رکنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ غالباً کوئی مدد چاہیے تھی کسی کو۔ بائک روک کر اس نے دیکھا، ایک دیہاتی کھڑا تھا سامنے، دھوتی اور لمبا قمیض پہنے، اور بارش سے بچنے کے لیے اناج کے خالی بورے کو اندر کی طرح موڑ کر دوہرا بنا کر اوڑھے ہوئے تھا۔ بارش اب زور پکڑ چکی تھی۔ زاہد نے اس سے پوچھا، کیا ہے؟ دیہاتی نے ڈرتے ڈرتے کہا، ایک مریض کی مرہم پٹی کرنی ہے۔ اتنی رات گئے؟ زاہد بولا۔ ہاں صاحب، یہی نزدیک ہے راستے میں۔ زاہد کچھ سوچ کر مرہم پٹی ہی تو کرنی ہے، اس کے لیے تیار ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ دیہاتی کو بیٹھنے کو کہتا، اس نے محسوس کیا کہ وہ کب کا بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دور ہی چلا تھا کہ بائک کی ہیڈ لائٹ بند ہو چکی تھی۔ اب بارش بہت زور پکڑ چکی تھی۔ زاہد نے سوچا کہ بائک کو روک کر لائٹ ٹھیک کر لے۔ تبھی دیہاتی بولا، لائٹ کی پرواہ نہ کریں صاحب، چلتے رہیں، سڑک پر لائٹ ہے۔ اس کی آواز غیر انسانی لگ رہی تھی۔ زاہد کو خیال آیا کہ دیہاتی کو کیسے پتہ چلا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ یہ بات بھی محسوس کیے بنا نہیں رہ سکا کہ وہ دیہاتی اسے تحقیرانہ انداز میں بات کر رہا ہے۔ جیسے ہی دیہاتی نے اپنا ہاتھ زاہد کے کندھے پر رکھا، زاہد کو ایسا لگا جیسے کسی نے برف کی سل اس کے کندھے پر رکھ دی ہو۔ ایک بار اس کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ شاید برفانی بارش کی وجہ ہو۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ سڑک کے کھمبوں کی بجلی چلی گئی۔ ایک تو تیز بارش کی بوندیں سیدھی اس کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی، دوسرے بجلی گل ہو چکی تھی۔ زاہد نے بائک کو سڑک سے نیچے اتارنے کے لیے رفتار کم کر دی۔ تبھی دیہاتی کی آواز آئی، چلتے رہیے صاحب، مجھے گھر معلوم ہے، میں بتاتا ہوں۔ زاہد کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آواز بہت دور سے آ رہی ہو، لیکن زاہد نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور اس نے بائک کی رفتار بڑھا لی۔ بارش تھی کہ طوفان آج ہی برسنا تھا۔ اب بجلیاں بھی چمکنے لگی تھیں۔ اس وقت خوفناک بجلیوں سے ایک فائدہ یہ تھا کہ زاہد کچھ راستہ دیکھ پاتا تھا۔ پھر بجلیاں بند ہو گئیں۔ اچانک دیہاتی بولا، ڈاکٹر صاحب، بائیں جانب موڑ لیں۔ زاہد نے بائک موڑ لی۔ اب راستہ کچا تھا، پتھروں پر بائک سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس پر ڈبل سیٹ یک بار کی زاہد نے ارادہ کیا کہ بائک روک دے اور بارش رکنے دے۔ تبھی دیہاتی بولا، بارش اب رکنے والی نہیں، آپ چلتے رہیں، یہاں سے قریب ہی ہے۔ زاہد کی چھٹی حس پھڑکی۔ دیہاتی کیسے اس کے خیالات پڑھ رہا تھا؟ اب پہلی بار زاہد کو خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بجلیوں کی آتی جاتی روشنی میں زاہد نے محسوس کیا کہ کوئی پرانا دیہات ہے، جہاں کچھ فاصلے سے جھونپڑے بنے لگ رہے تھے۔ حیرت
थी कि किसी भी झोंपड़े में रोशनी नहीं थी और अंधेरे में वो हैबतनाक हेवले नजर आ रहे थे। एक झोंपड़े के सामने देहाती ने रुक जाने को कहा। जाहिद ने देखा कि सामने एक वीरान झोंपड़ा है जिसमें लाइट होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। तभी जाहिद को उस देहाती का ख्याल आया। इसने देखा तो देहाती वहाँ मौजूद नहीं था। जाहिद को डर महसूस हुआ। ऐसे खौफनाक माहौल में छोड़कर वो ना जाने कहाँ चला गया था। जाहिद ने वापस लौटने का इरादा किया। अचानक ही झोंपड़े का दरवाज़ा खुला और वही देहाती अंदर से आकर कहने लगा, अंदर आइए ना साहिब। इसकी आवाज़ किसी कुएं से आती नज़र आ रही थी और इसकी आंखें लाल अंगारा सी दहक रही थी। जाहिद ने पलटना चाहा मगर इसे लगा कोई ताकत इसे अंदर धकेल रही है। जाहिद अंदर चला गया या कोई गैर मरई कुव्वत इसे अंदर ले गई थी। अंदर कमरे का माहौल बहुत खौफनाक था। वहाँ अजीब किस्म की गंदी बदबू फैली थी जैसे लाशों में हुआ करती है। वहाँ और भी कई मरीज नजर आ रहे थे। पहली नज़र में वो जली हुई बोसीदा लाशें ही लग रही थीं। गंदी बोसीदा दीवारों पर मकड़ियों के लातादाद जाले थे। कई बड़ी छिपकलियाँ दीवारों पर रेंग रही थीं। कुछ मुर्दा खौर कीड़े अतराफ में पड़े मरीजों के जिस्मों पर उधम मचा रहे थे। कमरे में जर्द रंग की रोशनी थी जैसे आग के बड़े अलाव की तरह होती है। रोशनी कहाँ से आ रही थी ये जाहिद की समझ में नहीं आ रहा था, ना ही इस वक्त वो इसकी ज़रूरत महसूस कर रहा था। कमरे के मरीज सभी बुरी तरह झुलसे हुए थे। किसी के गाल पूरी तरह से गायब थे और आगे पूरे दांत नज़र आ रहे थे जैसे वो हंस रहे हों। जाहिद को लाशों का डर नहीं था क्योंकि वो इससे कबल भी कई मुर्दा खानों में जा चुका था। वो इस मरीज को तलाश कर रहा था जिसके लिए इसको लाया गया था। तभी इस मनहूस देहाती की आवाज़ आई, साहिब वो आपके सामने वाले की मरहम पट्टी करना है। अब तो जाहिद को यकीन होने लगा था कि वो भूतों में फंस गया है। जाहिद ने किट में से ड्रेसिंग का सामान निकाला और मरीज की तरफ मतवज्जा हुआ। मरीज किसी जली हुई लाश की तरह मालूम हो रहा था। इसका पैर बुरी तरह जख्मी था, अलबत्ता खून नहीं बह रहा था। जाहिद ने डेटॉल से ज़ख्म साफ किया और ड्रेसिंग शुरू की। ड्रेसिंग करते करते जाहिद सोचने लगा था जल्द ही इस भूत खाने से निकल जाना चाहिए। इसने तभी इसे लगने लगा बाकी जिंदा लाशें इसकी तरफ ललचाई नज़रों से देख रही हैं। कुछ की जुबानें इनके होंठों पर घूम रही थीं। मुर्दाखोर कीड़े इनकी नाकों और मुंह में दौड़ भाग कर रहे थे। अचानक जाहिद की तवज्जो ड्रेसिंग पर गई तो वो लरस कर रह गया। इसके ख्याल से अब तक वो 8-10 फेरे ड्रेसिंग के ले चुका था, मगर मरीज के पैर पर एक ही फेरा हुआ था और इसके हाथ में बैंडेज का बंडल वैसा का वैसा ही था। तो फिर इतनी देर से इसे ऐसा क्यों लग रहा था वो ड्रेसिंग कर रहा है? इसे लगा जैसे वो जिंदा लाशें सब इसकी तरफ भूखी नज़रों से देख रही हैं। एक दो तो अपनी जगह से उठने की भी कोशिश कर रहे थे। डर की एक लहर इसके जिस्म में दौड़ने लगी थी। अचानक ड्रेसिंग का बंडल जाहिद के हाथ से खौफ के मारे छूट पड़ा। इसी वक्त एक कड़ाके की बिजली चमकी। जाहिद की नज़र बाहर रखी बाइक पर पड़ी। पूरी कुव्वत से दौड़कर वो बाइक की तरफ भागा। बाइक पर सवार हुआ और बाइक को स्टार्ट किया। बाइक फौरन स्टार्ट हो गई। इसने बाइक सड़क की तरफ दौड़ा दी। अब बारिश तेज हो चुकी थी। तभी जाहिद को इस देहाती की आवाज़ आई, साहब इलाज तो पूरा करते जाओ। जाहिद कहाँ रुकने वाला था, वो वहाँ से दूर निकल आया था। अचानक इसे लगा जैसे कोई बाइक का कैरियर पकड़कर बाइक को रोकने की कोशिश कर रहा था। साथ ही इसे लगा जैसे वो देहाती इसके कान में कह रहा हो, साहब इलाज तो पूरा करते जाओ। तभी एक गरजदार तवील बिजली चमकी और जाहिद की नज़र बैकव्यू मिरर पर गई। यकबारगी बाइक जाहिद के हाथ से छूटने लगी थी। इसने आईने में देखा कि बाइक इन मनहूस झोपड़ियों में से बहुत दूर आ चुकी थी और देहाती वहीं इन झोपड़ियों के पास खड़ा था और वहां से हाथ बढ़ाकर इसने मजबूती से बाइक का कैरियर पकड़ रखा था।
اتنی بارش میں بھی زاہد کے پسینے چھوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ زاہد نے بائک کی رفتار بڑھانے کے لیے بائک کو ریس دی اور تب ہی ایک جھٹکا لگا اور زاہد کو لگا کہ اس خبیث کے ہاتھ سے بائک آزاد ہو گئی ہو۔ پھر ایک دم بائک انتہائی تیز رفتار سے سڑک پر آ گئی۔ تبھی زوردار بجلی چمکی، ایک دھماکہ ہوا، پھر زاہد کو ہوش نہیں رہا۔ دوسرے دن ایک ہسپتال میں زاہد کو ہوش آنے لگا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر ایک نرس چلائی، ڈاکٹر صاحب مریض کو ہوش آ رہا ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ ہی ایک پولیس آفیسر بھی اندر چلا آیا اور کہنے لگا، ٹھہریے، یہ پولیس کیس ہے، مجھے بیان لینے دیجیے۔ ڈاکٹر بولا، مجھے پہلے چیک کرنے دیجیے آیا وہ بیان دینے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ کچھ دیر ہلکی سی پوچھ پاچھ اور چیکنگ کے بعد اس نے پولیس آفیسر کو بیان لینے کو کہہ دیا۔ پولیس آفیسر نے پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ زاہد نے بتایا، میں ٹھیک محسوس کر رہا ہوں۔ تو اتنی رات گئے آپ کہاں سے آ رہے تھے؟ زاہد نے بتایا کہ میں اپنے کلینک سے آتے آتے راستے میں ایک دیہات تھا جس میں ایک مریض جو کسی آگزنی کا شکار ہوا تھا، اس کی ڈریسنگ کرنے گیا تھا۔ پولیس نے پوچھا، کیا آپ کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے؟ آپ کی بائک ایک درخت سے ٹکرائی تھی، آپ کے ذہن پر اثر ہوا ہے، اسی لیے آپ کچھ بھی بول رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے آپ کے دیہات تک کے بیچ میں کوئی آبادی نہیں ہے، البتہ 20-30 سال پہلے وہاں کچھ دیہاتیوں کی بستی ہوا کرتی تھی۔ آپسی دشمنی کی وجہ سے کسی نے ساری بستی کو آگ لگا دی تھی، کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ جھونپڑیں انہی پر گر جانے سے کوئی نکل ہی نہیں پایا تھا، اور پچھلے 20 سال سے وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، بلکہ لوگ وہاں جانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ زاہد نے بتایا، مگر وہاں تو کئی مکانات تھے۔ آفیسر نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ذہن پر زیادہ زور نہ دیں۔ ہاں، مگر آپ کی بائک ایک درخت سے بری طرح ٹکرائی تھی، لگتا ہے آپ بہت تیز بائک چلا رہے تھے، اور ایک اہم بات، آپ کی بائک کے قریب ہی بائک کا کیریئر ٹوٹا ہوا پڑا تھا اور اس کو ایک پنجے نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا جو کلائی سے اکھڑ چکا تھا۔ تو جناب، کیا آپ بتا سکیں گے کہ آپ کے ساتھ اور کون تھا اور وہ کہاں گیا؟ زاہد کو آفیسر کے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اس کی آواز کنویں کی گہرائی سے آتی سنائی دینے لگی تھی۔ اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا اور زاہد پھر بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج کے بعد کچھ دن آرام کر کے زاہد نے پھر سے کلینک جانا شروع کر دیا۔ ادھر کبھی کبھی پولیس اسٹیشن سے بلاوا آتا تھا کیونکہ تحقیق ابھی بھی جاری تھی۔ پہلے ہی دن زاہد نے غور کیا کہ راستے بھر کوئی دیہات یا بستی نہیں تھی، نہ کوئی پگڈنڈی تھی۔ اس کے بدن میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس دن اس نے طے کیا کہ اب وہ واپسی دوسرے راستے سے کرے گا۔ دوسرا راستہ تھا مگر وہ ذرا دور کا تھا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ زاہد سب کچھ بھول کر کام میں لگ گیا تھا اور آنا جانا بھی دوسرے راستے سے کرنے لگا تھا۔ پھر ایک بار گویا کہ ساری بساط ہی پلٹ گئی۔ کسی خیال میں گم زاہد اس پرانے راستے سے ہی واپسی کے لیے نکل پڑا، یا کوئی غیر مرئی طاقت اسے اس طرف لے گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اسے اس راستے آنا ہی نہیں تھا، مگر اب کیا کر سکتا تھا سوائے آگے جانے کے۔ اس نے بائک کی رفتار بڑھا دی۔ وہ اس منحوس علاقے سے جلد از جلد باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ آج مطلع ابر آلود تھا اور چاند کی آخری تاریخیں تھیں۔ چاند ان دنوں بہت دیر سے طلوع ہوتا تھا۔ سڑک پر اندھیرا تھا، صرف بائک کی روشنی سڑک پر پڑ رہی تھی۔ کچھ روشنی درختوں کی اونچی شاخوں پر پڑ کر ماحول کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا گویا کالے سائے بائک کے ساتھ درختوں کی شاخوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سناٹے میں بائک کی آواز بھی زاہد کو ڈرانے لگی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا بھی چلنے لگی تھی جس سے اونچے اونچے درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ ہونے لگی تھی۔ سڑک سنسان پڑی تھی، کوئی جانور تک وہاں نہیں تھا۔ اچانک زاہد کو پتوں کی سرسراہٹ میں وہی خوفناک غراہٹ بھرے سرگوشی سنائی دی۔ علاج پورا کرتے جاؤ صاحب،
اور تبھی اسے لگا جیسے کوئی بائک کے برابر دوڑ رہا ہو۔ کون تھا وہ جس کی سانسیں زاہد اپنے کانوں پر محسوس کر رہا تھا؟ زاہد کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ مڑ کر دیکھے کہ کون ہے۔ اچانک پاس ہی کوئی الو چیخا اور کئی چمگادڑیں اوپر پھڑپھڑانے لگی۔ ایک تو سامنے سے آ کر اس کے منہ سے ٹکرائی بھی تھی۔ تبھی بائک پر سے زاہد کا کنٹرول ہٹنے لگا، لیکن اس نے سنبھال لیا۔ یہی وقت تھا جب زاہد نے محسوس کیا کہ اس کے سیدھے کاندھے پر کسی نے برف رکھ دیا ہو۔ اس نے محسوس کیا کوئی پنجہ اس کے کاندھے کو پکڑے ہوئے تھا۔ زاہد ڈر گیا کہ کہیں پنجہ اس کا کنٹرول بائک پر سے نہ بگاڑ دے اور وہ پھر کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور بائک کی رفتار پر دھیان دیا۔ اب وہ تیزی سے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ہوش ٹھکانے رکھے۔ اس بار وہ کسی درخت سے نہیں ٹکرانا چاہتا تھا۔ اس نے سیدھے ہاتھ سے بائک سنبھالی اور بائیں ہاتھ سے پوری طاقت سے پنجے کو کندھے سے الگ کر کے درختوں میں پھینک دیا۔ تب کئی الو چیخنے لگے۔ زاہد بائک بھگانے لگا۔ زاہد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب اسے شہر کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ وہ شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی زاہد نے اپنی جیکٹ اتار کر دیوار پر ٹانگی۔ فریش ہو کر وہ کمرے میں آیا تو اس کی نظر جیکٹ پر پڑی تو اس کا خون خشک ہونے لگا تھا۔ سانسیں گلے میں اٹکنے لگی تھیں۔ قریب تھا کہ اس کی چیخ نکل جاتی۔ اس نے دیکھا کہ جیکٹ کے پچھلے حصے پر تازہ خون کے ریلے اتر رہے تھے جو آہستہ آہستہ نیچے پھسلتے آ رہے تھے اور نیچے گرنا ہی چاہتے تھے۔ زاہد نے فوراً جیکٹ کھونٹی سے اتار کر باہر سڑک پر لے آیا اور لائٹر سے اس میں آگ لگا دی۔ بہت بری بدبو پھیلی اس کے جلنے سے، ویسی ہی جیسی اس گھر میں محسوس ہوئی تھی۔ زاہد تہم پرست نہیں تھا، مگر اب اسے ساری تہمات پر یقین آ رہا تھا۔ اب تنہائی میں بھی اس کے کانوں میں وہ منحوس پھنکار سنائی دینے لگی تھی جس سے اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ وہ خوب جانتا تھا اس کے بعد والی دھمکی بھری درخواست کو، جس میں اب غراہٹ شامل ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن انتشار کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ کلینک پر بھی وہ نہیں جا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ہمت جٹائی۔ وہ اس دن کو کوسنے لگا جب اس نے اس منحوس دیہاتی کی بات سن لی تھی، مگر اب کیا کرتا؟ اب ایک ہی کام کرنا تھا، اس پنجے سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ اس نے دوستوں کو ساری واردات بتا کر ان سے مشورہ مانگا۔ پہلے تو دوستوں نے اس کی بات ہوا میں اڑا دی، پھر اصرار کرنے پر ایک دوست نے عامل سبحان شاہ کا پتہ بتایا کہ بڑے پہنچے ہوئے عامل ہیں۔ اگلے دن شام زاہد ان کا پتہ کر کے عامل سبحان شاہ کے گھر پہنچا۔ گھر کیا تھا، ایک دربار لگا ہوا تھا۔ ایک طرف عامل صاحب دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ ہال میں کچھ عورتیں اور کچھ مرد حضرات بھی بیٹھے تھے۔ زاہد بھی پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ زاہد نے دیکھا کہ انہوں نے ایک عورت کو سامنے بلایا اور بولے، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اس عورت نے نہ جانے ہلکی آواز میں کیا کہا جو زاہد کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ عامل صاحب بولے، پانی کی بوتل لائی ہے کیا؟ عورت نے بوتل آگے کر دی۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور مراقبے میں چلے گئے۔ پھر اچانک انہوں نے کسی عجیب زبان میں بولنا شروع کیا، جیسے وہ کسی کو ڈانٹ رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ زاہد نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ ایک لمبی سانس لے کر وہ بولے، بہت بڑا تھا وہ، بہت بڑا نکال دیا اللہ نے۔ تم جاتی کیوں ہو شام کے وقت درختوں کے نیچے اور ہم کو تکلیف میں ڈال دیتی ہو؟ پھر پانی کی بوتل میں پھونک مار کر کہا، یہی پانی پیتے رہنا۔ زاہد کے لیے یہ پہلا موقع تھا ایسی چیزیں دیکھنے کا۔ آخری عورت کے جاتے ہی زاہد ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے پوچھا، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ زاہد نے ڈرتے ڈرتے ساری واردات سنا دی۔ انہوں نے کچھ سوالات بھی زاہد سے پوچھے، پھر اپنا چہرہ نیچے کر کے بیٹھ گئے۔ وہ کچھ عمل بھی کرتے جا رہے تھے، پھر چہرہ اٹھا کر بولے، بڑی مشکل میں ڈال دیا تم نے، بہت سخت عمل کرنا ہوگا۔ تمہاری کیا مت ماری گئی تھی جو وہاں مرنے کو گئے تھے؟ زاہد ڈر گیا۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ مت ہی تو ماری گئی تھی اس کی۔ پھر زاہد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، حضرت جی تو اب کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا، تم کیا کر لو گے؟ مجھے ہی کرنا ہوگا جو کرنا ہوگا۔
مگر بیٹا یہ ناپاک بدروحوں کا معاملہ ہے، ان سے چھٹکارے کے لیے ان کو فنا کرنا پڑے گا، اس میں کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، اسی جگہ جا کر چلہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تعویذ نکال کر زاہد کے گلے میں باندھ دیا اور کہا اسے اتارنا مت، باندھے رکھنا، ورنہ پنجے سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو پائے گا۔ زاہد کا ان چیزوں پر اعتقاد نہیں تھا، مگر اس وقت کے حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ان سب چیزوں پر یقین کرے۔ کچھ دیر بعد زاہد وہاں سے رخصت ہو رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور آخری تاریخوں کا چاند تھا، دیر سے طلوع ہوتا تھا۔ ویسے سڑک پر گھروں کی کھڑکیوں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد ہی زاہد نے کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز سنی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو کام کیا، وہاں ایک بڑی چمگادڑ اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ زاہد نے بائک کی رفتار تیز کر دی، چمگادڑ کی بھی رفتار بڑھنے لگی تھی۔ اب وہ بار بار اس کے سر پر اور چہرے پر ٹھونگے مار کر اڑ جا رہی تھی۔ زاہد نے بائک روک کر اسے اپنے رومال سے اڑانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی چمگادڑ اس پر حملہ آور ہو چکی تھی۔ زاہد کو اس کے پنجوں کی تیز چبھن اپنی گردن پر محسوس ہوئی۔ زاہد کو خوف تو بہت محسوس ہوا، مگر زاہد نے بائک سے اتر کر رومال ہوا میں لہرایا۔ اس سے چمگادڑ اڑ کر درختوں میں گم ہو گئی تھی۔ زاہد کی بھی ہمت بڑھی اور وہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر زاہد سیدھا آئینے کے سامنے گیا۔ دراصل وہ چہرے پر چمگادڑ کے پنجوں کے نشان دیکھنا چاہتا تھا۔ آئینہ دیکھ کر اس کا خون خشک ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ اس نے دیکھا کہ تعویذ اس کے گلے سے غائب تھا۔ اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ مافوق الفطرت ہستی اس کے پیچھے پڑ چکی ہے۔ یقیناً وہی منحوس چمگادڑ وہ تعویذ اڑا لے گئی تھی۔ اس رات وہ چین سے سو نہ سکا تھا۔ کمرے میں اچانک مچھر بڑھ گئے تھے، اس سے بھی اس کی نیند میں خلل پڑ رہا تھا۔ ایک تو چمگادڑ کے پنجوں سے دیے گئے زخم، دوسرے مچھروں کی بنبناہٹ۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا، پھر اس کا وہم ہی سمجھو، جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ مچھروں کی بنبناہٹ میں وہی سرگوشی گرا رہی تھی۔ علاج کرتے جاؤ صاحب۔ زاہد گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور پنکھا درمیانی رفتار میں کھول دیا۔ کچھ دیر بعد اسے پنکھے کی سائے سائے میں بھی وہی سرگوشی سنائی دینے لگی تھی۔ اسے وہم بھی ہو چلا تھا۔ وہ لحاف منہ پر ڈھانپ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسرے دن صبح ہی زاہد عامل سبحان شاہ کے گھر جا پہنچا۔ رات کی ساری بات بتائی۔ انہوں نے خاموشی سے سنا، پھر لمبی ہوں کر کے چپ ہو گئے۔ واپسی پر ان کے ہاتھ میں کالے دھاگے کا لمبا سا ڈورا تھا۔ وہ بولے اب یہ ڈورا کمر پر باندھ لو، اور پھر انہوں نے ہی وہ ڈورا زاہد کی کمر پر ازار بند کی طرح باندھ دیا اور کہا اگلی جمعرات کو اماوس کی رات ہے، بس اس رات یہ عمل کرنا ہوگا۔ کچھ دیر بعد زاہد واپس گھر آ گیا تھا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ ڈورا باندھنے کے بعد سے ہی وہ سرگوشی بند ہو گئی تھی۔ وہ بے خوف کلینک بھی جانے لگا تھا۔ آخر وہ رات آ گئی۔ غالباً رات کے 9 بجے تک وہ ٹھیک اس جگہ پہنچے تھے جہاں زاہد کی بائک درخت سے ٹکرائی تھی۔ زاہد اس جگہ کا پتہ پہلے سے ہی کر رکھا تھا، کیونکہ حادثے کے بعد کا زاہد کو یاد نہیں تھا۔ پھر اسی بڑے درخت کے نیچے عامل صاحب نے ٹارچ کی روشنی میں اپنے ساتھ لائی جھاڑو سے ایک دائرے میں جو 5 فٹ قطر کا بنتا تھا جگہ صاف کی، تھیلے سے کچھ سامان نکال کر رکھا، ایک چھڑی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس سے ایک 5 فٹ کا دائرہ زمین پر بنا دیا۔ وہ دائرہ بناتے وقت مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا رومال نکال کر دائرے میں ایک طرف بچھا کر خود اس پر بیٹھ گئے اور زاہد کو اس حصار سے باہر ہی رہنے کو کہا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی انگیٹھی نکال کر اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اپنی تھیلی سے نکال کر ڈال دیں اور ان میں آگ لگا دی اور کچھ پوڑیوں سے سفوف نکال کر آگ میں جھونک دیا۔ آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے تھے۔ غالباً عمل شروع ہو چکا تھا۔ بڑا پراسرار ماحول ہو گیا تھا۔ تاروں کی ملگجی روشنی میں اونچے درخت بے حد خوفناک لگ رہے تھے اور گھنا اندھیرا روح کو لرزانے کے لیے کافی تھا۔ زاہد دائرے کے باہر ہی دستی بچھا کر بیٹھ گیا تھا۔ زاہد کو یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ کہاں وہ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر، کہاں یہ عملیات، مگر وہ اب ان سب کے ساتھ ہونے والے حالات سے مجبور ہو گیا تھا۔ ان واقعات نے اس کے ذہن پر برا اثر ڈالا تھا۔
اس نے دیکھا اب عامل صاحب گونجدار آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس سناٹے میں ان کی آواز بہت ڈرونی لگ رہی تھی۔ وہ عامل صاحب کی ہمت کی داد دینے لگا تھا، پر ان کی آواز کے ساتھ درختوں سے الوؤں کی آوازیں بھی آنے لگی تھیں جو متواتر بڑھتی جا رہی تھیں۔ عامل صاحب کا عمل بھی تیز ہوتا جا رہا تھا، درختوں میں ہواؤں کی سنسناہٹ بھی شامل ہو رہی تھی۔ پھر زاہد نے دیکھا کہ عامل صاحب کچھ چھوٹی چھوٹی ڈوریوں پر پھونک مار کر آگ میں ڈال رہے تھے، غالباً تعویذ جلا رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آگ بہت بھڑک اٹھی تھی اور درختوں میں چمگادڑوں کے غول پھڑپھڑانے لگے تھے۔ زاہد کو خوف محسوس ہونے لگا تھا، اس کا ذہن بھٹکنے لگا تھا۔ انہی حالات پر غور کرتے کرتے تب ہی اسے ایسا لگا جیسے عامل صاحب بہت دور سے آواز دے رہے ہوں۔ یک بارگی وہ ڈر گیا کہ کیا عامل صاحب اس وقت اس ویرانے میں چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ وہ لرز گیا، اس نے زور سے عامل صاحب کو پکارا۔ تبھی حصار میں سے عامل صاحب کی آواز گونجی، چلا کیوں رہے ہو، میں یہی ہوں نا۔ زاہد کیا بتاتا کہ اس نے ان کی آواز بہت دور سے سنی تھی۔ عامل صاحب اس سے کہہ رہے تھے، دیکھو، غور سے سنو، اب میں اس خبیث پنجے کو حصار میں بلانے جا رہا ہوں۔ تمہیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا، ذرا سی غفلت تباہی کا باعث ہوگی۔ سنو، جیسے ہی وہ پنجہ اندر آئے گا میں اسے پکڑ لوں گا، تبھی تم نے نہایت ہوشیاری سے یہ سفوف اس پر ڈال دینا ہے اور اس آگ میں سے جلتی ہوئی ایک لکڑی نکال کر ہر حال پر اس پر ڈال دینا۔ وہ منحوس وہیں بھسم ہو جائے گا، لیکن تمہاری ذرا سی کوتاہی بڑی تباہی کا باعث بنے گی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے تھیلے سے ایک پوڑی سفوف کی نکال کر زاہد کے ہاتھ میں دے دی اور عامل صاحب مشغول ہو گئے کچھ پڑھنے میں۔ زاہد کی نظر دہکتے شعلوں پر پڑی جس میں تعویذ جل رہے تھے۔ اسے گمان ہوا جیسے وہ شعلے نہ ہوں، شیطانوں کی لمبی لمبی زبانیں ہوں۔ شعلوں کی زد روشنی میں درخت اور بھی بھیانک لگ رہے تھے۔ درختوں کے پتوں کے بھیانک شور میں عامل صاحب کی آواز بہت خطرناک لگ رہی تھی۔ تب زاہد کی نظر عامل صاحب پر پڑی۔ او خدا کی پناہ! اس کی منحوس لال پیلی روشنی، عامل صاحب کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا، آنکھیں بہت بڑی اور لال ہو رہی تھیں، منہ سے جھاگ اڑ رہی تھی۔ وہ بآواز بلند کچھ پڑھ کر انہی تعویذوں پر پھینک رہے تھے جو غیر فہم زبان میں تھا۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں جیسے طوفان آتا ہو اور بہت ساری چمگادڑیں اوپر منڈلانے لگ گئی تھیں۔ مگر زاہد کی حیرت کی انتہا ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ اس تیز ہوا میں آگ اور تیز بھڑکنے لگی تھی، جبکہ بجھ جانا چاہیے تھا، اور پھر اچانک اسے عامل صاحب کی عجیب گھوٹی گھوٹی اور بھیانک آوازیں آنے لگی تھیں۔ زاہد کی روح کانپ گئی۔ زرد بھڑکتے شعلوں کی منحوس روشنی میں جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا تو اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ وہ چیخ مار کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنی اس غفلت پر بہت زیادہ غصہ آیا کیونکہ اس کی توجہ بھٹک گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہی منحوس پنجہ کب کا حصار میں آ چکا تھا اور اب وہ تیزی سے عامل صاحب کے سینے سے ہو کر عامل صاحب کے گلے پر پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ زاہد کچھ کرتا ایک دم آگ بھڑک اٹھی اور زاہد پیچھے ڈر کر ہٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پنجہ عامل صاحب کے گلے کو پوری طرح دبوچ چکا تھا۔ عامل صاحب بری طرح ایڑیاں رگڑ رہے تھے جس سے انگیٹھی بھی تتر بتر ہونے لگی تھی۔ ان کی چیخیں اللہ کی پناہ! زاہد نے دیکھا کہ پنجہ ان کا گلا پھاڑ چکا تھا۔ عامل صاحب کی چیخیں اب دم توڑنے لگی تھیں۔ زاہد سے اب برداشت نہیں ہوا یہ سب۔ پہلے سے ہی وہ بہت ڈرا ہوا تھا، سیدھا بھاگ کر بائک سنبھالی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کو عامل صاحب کے گھٹتے ہوئے گلے کی گھٹی گھٹی آوازیں کئی دیر تک آتی رہیں۔ اسے اپنی غفلت اور بزدلی پر بہت کوفت ہو رہی تھی۔ ایسے کیسے اس نے پنجے کو حصار میں داخل ہوتے دیکھا نہیں؟ دیکھ لیتا تو شاید کچھ کر پاتا، مگر اس کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ پھولتی سانسوں کے ساتھ گھر پہنچا، کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بہت سارے خیالات ایک ساتھ اس کے ذہن میں گڈمڈ ہونے لگے تھے۔ ایک ہی رات میں اتنے خوفناک حالات، اللہ کی پناہ! پھر اس کی ذہنی روح بہک چکی تھی۔ وہ اس دن کو کوسنے لگا تھا جب اس نے اس منحوس دیہاتی کی بات مان لی تھی۔
جس کی وجہ سے حالات اتنے زیادہ بگڑ چکے تھے۔ اور پھر وہ اچانک رو پڑا۔ اس کا آخری واحد سہارا اس کی غفلت کی وجہ سے فنا ہو چکا تھا۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ عجیب عجیب خیالات اسے آ رہے تھے۔ اسے خوف لگنے لگا تھا کہ کل اگر عامل صاحب کی لاش پولیس کے ہاتھ لگ گئی تو کیا ہوگا۔ پھر اسے یاد آیا کہ عامل صاحب کے ساتھ گزرے اب تک کے حالات زاہد کے سوا کسی کو پتہ ہی نہ تھے۔ ان سے اس کے تعلق ثابت نہ ہو سکتا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کا رومال وہیں رہ گیا تھا۔ وہ پولیس کی رہنمائی کر سکتا تھا۔ پھر تیسرے دن کے اخبار میں خبر دیکھ کر اس کو قلبی سکون مل گیا تھا۔ اخبار میں لکھا تھا کہ سونا گھاٹی کے راستے میں روڈ کے کنارے کوئی تانترک کوئی جادو کا عمل کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں وہاں آگ لگ گئی تھی۔ 10-15 فٹ کا احاطہ آگ میں جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ وہاں سے پولیس کو ایک بہت بری جلی ہوئی لاش بھی ملی تھی۔ لاش کا چہرہ بری طرح بھنبوڑ کر رکھ دیا گیا تھا، جس سے مقتول کو پہچاننا ناممکن ہو گیا تھا۔ لاش کا گلا صرف ایک ہی ہاتھ سے گھونٹا گیا تھا، جو بہت ہی طاقتور گمان کیا جاتا تھا۔ دوسرے ہاتھ کا کوئی امکان نہیں۔ زاہد کی نظروں میں خوفناک منظر گھوم گیا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ اس کا رومال بھی آگ کی نظر ہو گیا ہوگا۔ پھر زاہد عامل صاحب کی موت پر بہت دیر روتا رہا۔ اس کے بعد وہ کچھ دنوں تک کلینک نہیں گیا۔ وہ خود کو عامل صاحب کا قاتل سمجھنے لگا تھا۔ اسے عامل صاحب کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ اس میں جان جانے کا خطرہ تو رہتا ہی ہے۔ اسے وہ ہدایت بھی یاد آئی کہ جیسے ہی پنجہ حصار میں آئے تعویذ اس پر رکھ کر آگ لگا دینی ہے۔ مگر اس کو ہوش ہی کہاں تھا، اور جب ہوش آیا بہت دیر ہو چکی تھی۔ تیسرے دن زاہد نے خود کو سنبھالا۔ وہ کلینک جانے کو تیار ہو گیا۔ اس نے سوچنا بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایک سوچتا تو دوسری 1000 باتیں دماغ میں آ جاتی۔ اس نے طے کیا کہ وہ اب دوسرے راستے سے ہی آیا جایا کرے گا۔ آج پھر شام سے ہلکی ہلکی بارش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ آثار دیکھ کر زاہد نے کلینک بند کیا۔ ویسے بھی شام ہو چکی تھی اور اب وہ اس علاقے سے جلد نکل جانا چاہتا تھا۔ بادلوں کے چھا جانے سے رات کا گمان ہونے لگا تھا۔ آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ رات گہری ہو گئی۔ ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کچھ ہوگا۔ تیز چلتی ہواؤں کے درمیان اسے اس کا خون خشک کر دینے والی وہی منحوس پھنکار کانوں میں سنائی دینے لگی۔ پہلے تو وہ وہم سمجھا اور راستے پر دھیان دینے لگا، لیکن اب سرگوشی کے ساتھ اسے جلے ہوئے گوشت کی بو سے بھری بدبودار سانسیں بھی محسوس ہونے لگی تھیں۔ اس نے بائک کی رفتار بڑھانی چاہی تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ کوئی غیر مرئی قوت اس کی بائک کو روک رہی تھی۔ تبھی ایک لرزہ خیز بات ہوئی جس سے زاہد کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے کاندھے پر برف کی ٹھنڈک محسوس کی۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے ٹھنڈک کو چھوا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہاں ایک پنجہ حرکت کر رہا تھا۔ اس کو جھرجھری محسوس ہوئی۔ اسے عامل صاحب کا انجام یاد آ گیا۔ فوراً بائک روکی، اسٹینڈ پر لگا کر علیحدہ ہو گیا۔ اس پر جنون طاری ہونے لگا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بائیں ہاتھ سے پنجہ کاندھے سے الگ کر رہا تھا۔ پنجہ الگ ہوتے ہی اس نے اسے نکال کر جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اس کو اپنے ہاتھوں پر گیلے پن کا احساس ہوا تو اس نے ٹارچ کی روشنی سے دیکھا تو ہاتھ گہرے گتھئی رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے، جس کے ریلے آہستہ آہستہ کونیوں تک آ رہے تھے۔ اس نے خون کو صاف کیا اور اس خون سے بہت بری بدبو آ رہی تھی، لیکن اب وہ ان حالات کا عادی ہو چکا تھا۔ اس وقت دوبارہ پنجے کو دیکھ کر اس پر جنون طاری ہونے لگا تھا۔ اب اپنے بائک پر بیٹھنا چاہتا تھا کہ اسے اتنی دیر میں اپنے پیر پر وہی منحوس پنجہ آہستہ آہستہ چڑھتا محسوس ہوا اور وہی منحوس سرگوشی اس کے کان میں آ رہی تھی۔ اب تو زاہد کا جنون اور بڑھ گیا۔ اس نے فوراً بیگ سے بینڈیج کا بنڈل نکالا۔ تب تک پنجہ اس کے ناف تک آ گیا تھا۔ زاہد نے بائیں ہاتھ سے پنجے کو سختی سے پکڑا
اور بینڈیج کے بنڈل سے بینڈیج کا سرا پکڑا اور بنڈل کو زمین پر چھوڑ دیا۔ اب وہ پوری قوت سے پنجے پر بینڈیج لپیٹ رہا تھا اور پاگلوں کی طرح کہتے جا رہا تھا، لو آج میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ اس نے سارا بنڈل پنجے پر لپیٹ دیا۔ پنجہ اندر ہی اندر کھسمسانے لگا۔ وہ اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہ رہا تھا اور تبھی زاہد کو سامنے کے پیڑوں میں سفید روشنی کا ہیولا نظر آیا۔ اس کی روح کانپ گئی۔ ہیولے میں اس نے عامل صاحب کو دیکھا۔ وہ ہوا میں معلق تھے، آنکھیں انگارے ہو رہی تھیں۔ وہ نہایت خوفناک انداز میں زاہد سے کہہ رہے تھے، ارے نادان، جلدی کر، ڈال دے وہ صفوف اس پر اور آگ لگا دے، جلدی کر نادان، نہیں تو بہت پچھتائے گا۔ تبھی زاہد کو ہوش ٹھکانے آئے۔ اس کو یاد آیا کہ صفوف اس کی جیکٹ میں ہی ہے۔ تیزی کے ساتھ اس نے وہ صفوف کی پڑیا جیکٹ سے نکالی اور بینڈیج زدہ پنجے کو زمین پر پٹک کر سارا صفوف اس پر چھڑک دیا اور بائک کے سائیڈ بیگ سے اسٹریلائزر کا اسپرے نکال کر اس پر اسپرے کر دیا۔ اب وہ اسے لائٹر سے آگ لگا رہا تھا۔ آگ لگنا تھا کہ گویا طوفان مچ گیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ آگ بھڑک چکی تھی۔ زاہد فوراً بائک کو وہاں سے لے کر آگے جا چکا اور آگے لے جا کر بائک کو پارک کر دیا۔ اب آگ ایسی ہو گئی تھی جیسے وہاں ہولی جلائی گئی ہو۔ 6-7 فٹ اونچے شعلے اٹھ رہے تھے اور ایسی بدبو پھیلی تھی جیسے کئی لاشیں جل رہی ہوں۔ زاہد کی نظر اس طرف گئی جہاں وہ سفید ہیولا جھاڑیوں میں نظر آیا تھا۔ اب وہاں وہ ہیولا نہیں تھا بلکہ وہ روشنی بھی معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اس جگہ پہلے جیسا اندھیرا ہو گیا تھا۔ ادھر آگ پوری طرح ٹھنڈی ہو چکی تھی، ہوا میں بھی سکوت سا طاری ہو چکا تھا۔ زاہد کو لگا جیسے ساری بلائیں ختم ہو چکی تھیں۔ نہ وہ سرگوشی تھی، نہ اب چمگادڑیں تھیں، سارے ماحول میں خوشگواریت محسوس ہو رہی تھی۔ زاہد بائک پر سوار اب گھر جا رہا تھا۔ اس کو ایک اطمینان سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ رہ رہ کر اسے عامل صاحب یاد آ رہے تھے۔ آخر عامل صاحب نے اپنا کام پورا کر ہی دیا تھا اور نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ بہت اطمینان سے سویا۔ آج اس کو سکون کی نیند آئی تھی۔ دوستوں، امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی بلایات سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والی نئی سٹوریز کی اپڈیٹس آپ تک ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔